اچھا، اس وقت مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں، ذرا ان کی گفتگو سن لیتے ہیں، پھر آئیں گے واپس۔ خان پاکستان کو کمزور اور اس کے بعد اس کے خاتمے کا ایجنڈا رکھتا ہے، لہذا ایک ایک عمل اور ایک ایک ان کا اقدام وہ ہمارے اس خدشات کی تائید کر رہا ہے۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بدحواس بھی ہے اور وہ بزدل بھی ہے، اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو اول دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر ہے، اور قدم قدم پہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اس میدان کا بندہ نہیں، اس ڈھب کا آدمی نہیں کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بتایا جائے کہ جس انداز کے ساتھ وہاں کی ریاستی قوت کے ساتھ لوگ لڑ رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ یہ عام آدمی کی روش نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی تربیت یافتہ قوت وہاں موجود نہ ہو۔ لہذا ایسے لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے انہیں عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ یہی وہ سیاسی کلچر ہے جو عمران خان نے ملک کو دیا، اسی پہ وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے ایک ایسا کلچر دیا جس میں نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی آبرو ہے، اور نہ اس میں کوئی ریاست کے لیے عزت و احترام ہے۔ اس کو کمزور کرنا اور اس کے لیے اپنے کارکنوں کو بطور ڈھال کے استعمال کرنا۔ آج آپ نے دیکھا کہ CIA کا نمائندہ زلمہ خلیل زاد آج عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہے اور ان کی گرفتاری پر احتجاج کر رہا ہے، اور اس قسم کے ہماری تائید ہو رہی ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے کا نمائندہ ہے اور ان کا ایجنٹ ہے، اور انہی کی شہ پر یہ سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ صورتحال ساری کی ساری ابھی منظر عام پہ آ رہی ہے۔ اس صورتحال میں میں پھر کہوں گا کہ ریاست کو اپنی عملداری کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لانی چاہیے۔ ہم پاکستان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ چند کھلنڈروں کی ایک جمگھٹا ہے، اور ریاست کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے جو سیاست شروع کی ہے، انشاءاللہ ان کے ایجنڈے کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آج وہ بات کر رہا ہے کہ جی الیکشن کرائے جائیں۔ الیکشن سے تو ہم آپ کو 3 سال 4 سال سے کہتے رہے ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں، دوبارہ الیکشن کرائیں۔ کیوں بھاگتے رہے آپ؟ کیوں فرار اختیار کرتے رہے؟ یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر تمہارے خلاف عدم اعتماد آیا، تم نے جھوٹے کاغذ لہرائے، تم نے جھوٹا بیانیہ تیار کیا، تمہارا صبح و شام کا بیانیہ تبدیل ہوتا رہا۔ اب آپ الیکشن کے انعقاد کے لیے زور لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں چند چیزوں پر تشویش ہے۔ اس وقت فاٹا میں صورتحال تبدیل ہے، وہاں پر امن و امان نہیں ہے۔ پورے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال نہیں ہے، اور وہاں پر مرجر کے بعد مردم شماری کا مسئلہ ہے، نئے ووٹر لسٹ کا مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پر نئے حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے، اور یہ مردم شماری پورے ملک میں ہو رہی ہے۔ عجیب صورتحال ہوگی کہ آج ایک الیکشن ہوگا 2 صوبوں میں، وہ ایک مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا، اور پھر 2-3 مہینے کے بعد دوسرا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا۔ کس طرح ہم پاکستان کے شہریوں کو ووٹ کے حق سے آج محروم کریں؟ اور پھر ملک کو اقتصادی حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس کے پاس الیکشن کمیشن کو محفوظ الیکشن کرانے کے لیے، پرامن الیکشن کرانے کے لیے وسائل موجود ہیں، فنڈز موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ریاست اول ہے یا عمران خان کی خواہش اول ہے۔ عمران خان نے اسمبلیاں خود توڑی ہیں اور لیڈرشپ کے اپنے حکم سے توڑوائی ہیں، یہ وزرائے اعلیٰ نے نہیں توڑی ہیں۔ اس حقیقت کو بھی تسلیم کیا جائے نا، اور پھر دیکھا جائے کہ کیا اس کا یہ فیصلہ عقل مندانہ تھا، کیا اس کا یہ فیصلہ پاکستان کے معروضی حالات سے مطابقت رکھتا تھا۔ تو پھر یہ ساری صورتحال جب ان کی اپنی غلطیاں ہیں، عمران خان کی غلطیوں کی سزا پاکستان کو نہیں دی جا سکتی۔ ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، حالات کے مطابق چلنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز محفوظ پاکستان اور اس کے محفوظ مستقبل کی ہم نے بنیاد ڈالنی ہے، اور انشاءاللہ اس قسم کے فتنوں سے
हमने पाकिस्तान को महफूज करना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।